مصروں کے ذریعے کہ قوم وہ قوم جو جیتی ہے تیرے غم کے لیے، قوم وہ قوم جو جیتی ہے تیرے غم کے لیے، آہے صوفہ کے لیے، گریہ پیغم کے لیے، جس کے دل شمع ہے شبہائے محرم کے لیے، گاہواروں میں مرتے نہیں بچے جس کے، سر باجور کے دل رہتے ہیں چولہے جس کے۔ ان اشعار کے ساتھ میں مقررین کی آخری کڑی محترم عالی جناب مولانا سید حسن الرحمانی صاحب کا، امام جمعہ اور جماعت شہر الہ آباد کو زحمت دے رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ بتا کے آواز بلند نعرے سے بات سن کر وہ خاتون جو اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے امامت کو اللہ نے دیا تھا ذمہ داری، اس مشن کو کامیابی تک اور آخری منزل تک پہنچانے والی خاتون کا نام ہے جناب زینب صاحب۔ ابھی تک سارے واقعات آپ سن چکے ہیں، کئی مہینے سے حملے روزوں پہ ہو رہے ہیں، اصحاب کے روزوں پر اور اہل بیت کے گھرانے کے روزوں پر، جیسے حجر بن عدی کے روزے پر وہ گرایا گیا اور ان کے قبر سے ان کے جنازے کو لے کر نامعلوم جگہ لے جایا گیا۔ ابھی کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے جنازے کو کہاں لے جائے۔ اصحاب سے محبت کرنے والے افراد کی ذمہ داری ہے کہ جب صحابی کی قبر پہ حرمتی ہوئی تو ہر شخص، ہر مسلمان کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے یہاں کا احتجاج ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو تو احتجاج کریں۔ اہل سنت کے ہاں بھی احتجاج ہے۔ یہی حجر بن عدی کو جب شہید کیا گیا تو ام المومنین عائشہ نے احتجاج کیا حاکم شام سے، یعنی احتجاج کرنا سنت امہات المومنین ہے، سنت امہات المومنین ہے۔ تو احتجاج، اور وہ بھی اہل بیت کے گھرانے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پہ جب حملہ ہوا، ہم نے سنا، ہمارا دل، ہمارا قلب بے چین ہو گیا۔ خدا کی قسم، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے جب صبح میرے پاس فون آیا کہ دیکھیے انٹرنیٹ پر تو گرایا جا رہا ہے روضہ، لیکن الحمدللہ تحقیق کرنے کے بعد گرایا نہیں گیا۔ صحن میں ایک بم آ کے گرا اور ایک خادم شہید ہوئے اور چند افراد زخمی ہوئے، اور روضے کو کچھ نقصان پہنچا۔ کیا یہی کم ہے؟ یہ تو ابتدا ہے، یہ مشن ہے ان کا۔ اس مشن کو ہم دیکھ رہے ہیں جنت البقیع سے۔
اس مشن کو انجام دیتے ہوئے ہم جنت البقیع سے تعجب ہے وہ امریکہ کہتا ہے ہم دہشت گردوں کے خلاف ہے مقابلہ کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں پہ بمباری بھی کی جا رہی ہے، ان کو مارا بھی جا رہا ہے افغانستان میں۔ تمام دنیا کے افراد، صرف مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کی قیادت کون کر رہا ہے دہشت گردوں کی، یہ بھی سب جانتے ہیں، یہ بھی ہر فرد جانتا ہے۔ اسی کا بھائی شام میں قیادت کر رہا ہے اور پکڑا گیا ہے، انہی لوگوں کی مدد امریکہ کر رہا ہے۔ یہ دوہرے کی بات، میں وہ جملہ نہیں کہنا پسند کرتا کہ یہ کبھی امریکہ کا بیان دہشت گردوں کے موافقت میں اور کبھی مخالفت میں، لگتا یہی ہے کہ ان کا مشن کچھ اور ہے، لگتا ہے ان کا مشن کچھ اور ہے، اس مشن کو انجام دینے کے لیے کسی حد تک گر سکتے ہیں۔ یہ روزوں پہ حملہ یہ ابتدا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ روزوں کو گرا کے شیعت کو مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، دو حصوں میں تقسیم، لیکن خدا کی قسم جو وسیلے کے قائل ہیں وہ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتے، جو وسیلے کے قائل ہیں وہ جدا نہیں ہو سکتے، وہ متحد ہیں، اور ان کا مشن اصلاً یہ ہے کہ روزوں کو گرا کے اس کے بعد بیت المقدس کو گرانے کے بعد پورے اسرائیل حکومت بن جائے، پھر مسلمانوں کا دعویٰ نہ رہے۔ لیکن یہ یاد رکھے امریکہ اور اسرائیل جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ سب نے سنا ہے خبروں میں، اور خود وہاں کے وزیر خارجہ نے بھی اعلان کیا ہے، ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جن لوگوں نے روزوں پہ حملے کیے ہیں۔ تو ذمہ دار ہے کون؟ ذمہ دار آل سعود ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے۔ ہم ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اصلاً دہشت گرد امریکہ ہے اور اسرائیل ہے اور آل سعود ہے۔ کیوں نہیں دیکھتی حکومت کی فنڈنگ جو ہے ان دہشت گردوں کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ بھائی شام میں جو دہشت گردی، یا افغانستان میں جو دہشت گردی، یا پاکستان میں جو دہشت گردی، یا ہندوستان میں جو دہشت، ان کے پاس اسلحے بنانے، بم بنانے کی فیکٹریاں نہیں ہیں۔ ان کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں، ادھر سے ان کو مدد ملتی ہے، ادھر سے اسلحے ملتے ہیں، اور مظلوموں کی جان، ہم تو کہتے ہیں چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کے حملہ ہو، چاہے ہم پہ حملہ ہو، ظلم ہے، اور ہم وہ زندہ قوم ہیں جو ظالمین کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے اور بلند کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم خاموش رہیں، یہ تو ابتدا ہے، اور اتنے کم وقت میں کثیر تعداد میں آنا، ابھی میں نے کہیں اعلان کیا، ہر ایک یہاں خبر نہیں پہنچے، آنا یہ بتا رہا ہے ہم زندہ قوم ہے، مردہ قوم نہیں ہے۔ آنا بتا رہا ہے کہ ہم زندہ قوم ہے، مردہ قوم نہیں ہے۔ سن لے حکومتیں کہ اگر امریکہ کی کشتی سے یہ پیادہ نہیں ہوئے تب کی الیکشن میں سینٹرل کا ہم محاسبہ ضرور کریں گے۔ عہد کریں، سینٹرل کا ہم محاسبہ
اور یوپی کی بھی حکومت انہی لوگوں کے حصار میں ہے، انہی لوگوں کے حصار میں ہے۔ لیکن ایک مطالبہ یوپی کی گورنمنٹ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ 21 رمضان المبارک آ رہی ہے، شہادت مولا کائنات، جو اس سپا حکومت نے تعطیل کا اعلان کیا تھا اور بسپا نے اس کو کینسل کر دیا تھا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 21 رمضان کی چھٹی پھر بحال کی جائے، پھر بحال کی جائے۔ اور 13 رجب کو تو ہے، لیکن 21 رمضان، لیکن یہ یاد رکھیں ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نے ابھی کہا ہے کہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں، اور ان حکومتوں کو یہ جان لینا چاہیے ہمارے پاس اکٹھا اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ ہم ایک سیٹ نکال سکیں، لیکن ہاں اتنی تعداد تو ہر سیٹ پہ ہے، کسی کو ہم جتا بھی سکتے ہیں، کسی کو جتا بھی سکتے ہیں۔ تو ہماری اپیل ہے کہ امریکہ سے جو دوستی کی جا رہی ہے، اسرائیل سے دوستی کی جا رہی ہے، اور ان کے سفارت خانے کو بھی ہندوستان سے نکالنے کا حکم دیا جائے، اور اگر نہیں، یہ تو ابتدا ہے، پھر اس کے بعد ہم دلی تک بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ ہندوستانی حکومت نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا دلی میں مظاہرہ، بس آپ مظاہر کا شکریہ نہیں، ویسے مجھے شکریہ نہیں ادا کرنا، قطعاً نہیں شکریہ ادا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محبت و اہل بیت کی محبت ہمارے قلب میں، لیکن ہاں اتنی تو دعا کریں گے پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ، پروردگارہ شیعان حیدر کرار کی محافظت فرما، اور پروردگارہ جو حزب اللہ جنگ کر رہے ہیں شام میں، ان کی محافظت فرما، پروردگارہ ان حزب اللہ کو اتنی قوت دے دشمنان اہل بیت سے وہ صحیح طریقے سے جنگ کر سکیں۔ اور یہ بھی آپ نے خبر سنا کہ حزب اللہ کو وہ برٹش امریکہ کا آتنکواد، سنا خبروں میں ایسے نہیں ہے، پہلے وہ خود دیکھیں گی وہ ہے کیا، آتنکوادیوں کو وہ مدد کرتے ہیں، اور شیعہ قوم حسینی مشن لے کے آگے بڑھتی ہے، اور شیعہ قوم کبھی ظلم نہیں کرتی ہے۔ پروردگارہ شام میں شیعوں کی محافظت فرما، پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی محافظت فرما، اور پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں وسیلے کے مسلمان ہیں ان کی محافظت فرما، پروردگارہ امام زمان